السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا اس وقت لائیو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ محت شمیم پو کا سوال ہے، ایک خریداری پر خریداری کرنا کیسا ہے؟ بیٹا خریداری پر خریداری کی تھوڑی تفصیل دیں گے تو پھر بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مقبول احمد کا سوال ہے، نالی سے گندا پانی نکلتا ہو، کیا غسل ہوتا ہے یا نہیں؟ مقبول احمد، اللہ آپ کو اللہ کے دربار میں قبول فرمائے، سوال پورا کرے۔ نالی سے گندی پانی نکلنا ہو تو غسل جائز ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال کا مطلب کیا ہے۔ محمد ابوبکر توسا شریف سے بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں، سوال کیا کریں واضح، جو آپ کے دل میں ہے نا وہ آپ کی تحریر میں ہونا چاہیے۔ دل کا بھید اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، کون سا غسل ہے کون سا غسل ہے۔ مجھے کیا پتہ آپ غسل اور غسل کا کیا فرق کر رہے ہیں، اور پاک نالی اور پلیت نالی کا کیا فرق کر رہے ہیں، خریداری پہ خریداری کا کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ سوال وہ پوچھیں جو پوچھنے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنا نام لکھیں، اپنا علاقہ لکھیں، اپنا سوال کھل کے لکھیں، مختصر پورا سر لکھیں، لیکن کھل کے لکھیں، جو آپ کا معافی ضمیر ہے وہ بتائیں کہ میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، تاکہ بات نکھر کے آئے تو بندہ سوال کا جواب دے سکے۔ آپ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال لکھ دیتے ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، جی مول سب سمجھ جائے گا۔ سمجھ کیسے جائے گا؟ آپ پوری بات ارشاد فرمائیں گے، پوری بات تحریر فرمائیں گے، پوری بات لکھیں گے، کھل کے مسئلہ لکھیں گے تو کھل کے جواب مل پائے گا۔ محمد ابوبکر توسا شریف سے سوال کرتے ہیں، اگر کرکٹ یا والی بال پر پیسے دوسرے لوگ لگاتے ہیں جو کپتان ہوتے ہیں، ٹیم کے ہم صرف کھلاڑی ہی کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ نہ پیسے لگاتے ہیں اور نہ ہی لیتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے کیا؟ بیٹا آپ کھیل کھیلتے ہیں اور اس کھیل میں آپ کی کھلاڑیوں کے ذمہ داران شرطیں لگاتے ہیں اور جوا لگاتے ہیں، آپ کو اس ٹیم میں کھیلنا حرام، غلط اور گناہ پر تعاون ہے، آپ چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ میچ کھیلتے ہیں، فی سبیل اللہ کھیل رہے ہیں، اپنی جان کے مشورے، اپنی جان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل رہے ہیں اور بطور ورزش کھیل رہے ہیں، اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے اور آپ کے بڑے اور اس کے ارباب و حلاقت بھی نہیں لگا رہے، کوئی اپنی چوک میں بیٹھ کے آپ پر لگا رہے اور وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، پھر تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ہی کی وجہ سے لوگ جوا لگاتے ہیں اور اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں اور آپ کا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان سے کوئی ریلیشن ہے تو اس سے بچ جائے۔ محمد زبیر کا سوال ہے، کالے کپڑے پہننا کیسا ہے اور کیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے اور کیا یہ فرعون کا لباس ہے؟ کالے کپڑے پہننا یہ جائز ہے، مستحسن ہے، مندوب ہے، مستحب ہے۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، کنز الدقائق اٹھا لیں، مسائل شتہ اٹھا لیں، کتاب الخنسہ کا اینڈ اٹھا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ندبہ، یستحب، اس طرح کے لفظ مل جائیں گے کہ لباس پہننا، کالا لباس کوئی ناجائز نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ ہاں مشابہت کے دنوں میں، جن دنوں میں لوگ مشابہت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں غم منانا ہے تو ہم کالے کپڑے پہنیں گے، تو آپ لوگ ان دنوں میں آپ نہ پہنیں، ہم آپ کو منع کر دیتے ہیں، تو مشابہت کی وجہ سے آپ نے ان دنوں میں نہیں پہننا۔ عام دنوں میں کالا لباس کوئی منع نہیں ہے، عام دنوں میں کالا لباس کو کوئی حرام اور آپ جرم اور غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ شامیہ کے اندر بھی موجود ہے، بحر الرائق میں بھی موجود ہے، کنز الدقائق میں بھی موجود ہے، اور باقی کتب میں بھی آپ کو اس پر پوری تفصیل مل جائے گی۔ نمبر 2، کالا لباس فرعون کا لباس ہے، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ کالا لباس جہنمیوں کا لباس کی تجھ کوئی باتیں آتی ہیں، لیکن وہ آخرت کے بارے میں ہے، دنیا میں جو پہنے وہ بھی ایسے ہے، یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ اور کالا لباس فرعون کا لباس ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، میں نے تو کسی جگہ یہ روایت اہل سنت والجماعت کی کتب میں نہیں پڑھی۔ اہل سنت والجماعت کیا میں نے نہیں پڑھی، اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کی کتاب کی روایت موجود ہے تو میرے لیے حجت ہی نہیں ہے، میں اس کو کیا مانتا پھروں۔ تو میں نے تو یہ نہیں دیکھا، مشابہت کی وجہ سے ہم منع کہتے ہیں۔ عام دنوں میں کالے لباس پر ہم کسی قسم کا کوئی اعتراض، ہاں جو پسندیدہ لباس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پہنا ہے وہ سفید ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کالے کا آپ نے پوچھا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ عمران کلر کا سوال ہے، ایک ہی جانور سے قربانی اور عقیقہ کے حصے مقرر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جس میں 7 حصے ہیں، یعنی بڑا جانور ہے، آپ اس میں عقیقے کا حصہ الگ رکھیں، قربانی کا حصہ الگ رکھیں، بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے لیے بھی حدیث پاک میں وہی لفظ ہے جو عقیقے کے لیے، احراق دم، دونوں حدیثوں میں مشترکہ آتا ہے، عقیقے کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی۔ نسک کا لفظ دونوں کے لیے مشترکہ آتا ہے، تو لفظ کے اشتراک کی وجہ سے حکم کا بھی اشتراک ہے، لہٰذا عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور کے حصوں میں رکھا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقیقہ آپ علیحدہ کریں، بکریوں کے ساتھ کریں، 2 بکریاں بچے کے لیے، 1 بکری بچی کے لیے آپ کریں، تو یہ مسنون ہے،
وہ جائز ہے، یہ مسنون ہے۔ علیحدہ مکمل بکری میں حصہ رکھنا اور مکمل بکری بچی کے لیے اور دو بچے کے لیے 2 بکریاں ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن جو جائز آپ نے پوچھا ہے، جائز اس حد تک ہے کہ آپ بڑے جانور میں 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے عقیقے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اعجاز احمد کا سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب معد بن عدنان کے بعد جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اعجاز احمد۔ بھائی اعجاز احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کہاں تک بیان کرنا چاہیے؟ اس بارے میں صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے طبقات ابن سعد میں ملتا ہے۔ کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صحیح بخاری، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت۔ اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری تفصیل مل سکتی ہے، مثلاً وہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور معد بن عدنان تک بیان فرمایا ہے، 21 شجرہ نسب۔ آگے حضور علیہ السلام بیان نہیں فرماتے تھے، اس کی وجہ کہ آگے بہت زیادہ اختلاف ہے، تو اسی لیے ہمیں آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ 21 واسطوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی شجرہ نسب میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور اس طرح کا بیان کرنا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو آگے تک لے کر چلیں اور اس کو جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام تک پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا بلکہ اس پر منع فرمایا۔ بعض حضرات پڑھتے ہیں کہ نہیں سب تحقیقیوں میں بہترین تحقیق یہ ہے، لیکن وہ تحقیق امتیوں کی ہے، جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ ارشد وصال پوچھتے ہیں، کیا کسی کی عزت کے لیے یا پردے کے لیے یا جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے کذب سے منع فرمایا ہے، حدیث پاک نے جھوٹ بولنے اور کذب سے منع فرمایا ہے۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے تو ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے، کسی کے ساتھ فلاں ہو گیا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم جھوٹ بول کے بچا لیں، یوں نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک ہی صورت ہے کہ کچھ صورتیں ہیں ایک مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں آپ نے صلح کرانی ہو تو توریہ کی حد تک آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بنے، لیکن وہ بات کچھ ایسے ہو کہ تھوڑا ٹال مٹول کے، تھوڑا گول مول کر کے آپ 2 مسلمانوں کی صلح کے لیے، 2 بندوں کی صلح کے لیے، خاوند بیوی کی صلح کے لیے، یا کسی آدمی کی جان بچانے کے لیے 100% اس کی جان ختم ہو رہی ہے، تب اجازت ہے۔ اس کو آپ یہ نہ لیں کہ اس تعریض اور توریہ کی ہر وقت اجازت ہے، جو مرضی ہے بندہ ٹھوکی رکھے ہوئے این گال لیتے این گال لے، یوں نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کا قول فیصل بیان کریں گے، کسی ترتیب پہ کریں گے، کسی معاملے پہ کریں گے، وہ ان صورتوں کے، عام صورتوں میں جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ محمد آصف کا سوال ہے، ایک آدمی سگریٹ والا نشہ کرتا ہے لیکن اس کے ہوش حواس باقی رہتے ہیں اور وہ وضو بھی صحیح کرتا ہے اور نماز بھی صحیح پڑھتا ہے، کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ بیٹا سگریٹ اور نسوار سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سگریٹ سے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، پیاز کھا کر مسجد آنے سے منع کیا گیا ہے، تو سگریٹ کی گندی بو سے مسجد آنا کیسے ٹھیک ہے؟ اسی لیے کسی نے سگریٹ پی لیا تو وضو نہیں ٹوٹا، اسے کلی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اپنی اس بو کو ڈیزالو کرنا چاہیے، پھر آ کر وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حکم سگریٹ کا ہے، یہ حکم نسوار کا ہے، وہ کلی کر لے، ماؤتھ واش کی کلی کر لے، کوئی ٹافی وغیرہ یہ اس طرح کے کھا کے یا کوئی ترتیب بنا لے جس سے اس کی بو جاتی رہے تو اس کا وضو برقرار ہے۔ سائرہ خان کا سوال ہے، مفتی صاحب کبھی کبھی میں لیٹے لیٹے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہوں تو اس ٹائم میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے لیٹ کر قرآن پڑھنا؟ سارا بیٹا قرآن کریم کا اصل طریقہ ہے بیٹھ کر پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ لیٹ کر طریقہ اس کا اصل نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے،
آپ کا بچہ دودھ پیے گا، سو کر وہ دودھ پی رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لیٹ کر قرآن کریم پڑھیں، اپنے سطر کا، اپنے کپڑوں کی ڈھیل ڈول کا، اپنے کپڑے صحیح رکھنے کا یہ ترتیب آپ ٹھیک کر لیں، اس کا خیال رکھا کریں، اور پھر آداب سے آپ وضو کے ساتھ جیسی ترتیب ہے یا پاکی کی حالت کی جو ترتیب ہے اس طرح آداب کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا بچہ فیڈنگ کے دوران قرآن کریم کی تلاوت جا رہی ہے، اس کے کانوں میں جا رہی ہے یا آپ پڑھ رہی ہیں، بہت بڑی بات۔ حضرت اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو قرآن کریم پڑھ کر دودھ پلاتی تھی۔ کیا بات ہے، اس قرآن کریم کی وجہ سے ان حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شہزادگان نے کیا کام کیے، رہتی دنیا تک ان کے کارناموں کو سلام کیا جاتا ہے۔ میں نے تو بعض علماء سے سنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ میں نے بعض علماء سے بات سنی ہے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ میں نے اس کو ڈائریکٹ پڑھا، اس لیے میں نے علماء کی سما کی بات آپ کی ہے، معتبر علماء سے۔ تو قرآن کریم آخر وقت تک حضرت حسین پڑھتے رہے، حضرت حسن پڑھتے رہے، کہاں تک معاملہ ہے۔ ان بچوں نے اس مبارک ماں سے دودھ پی کے کیا دنیا کی امامت کی ہے، اللہ اکبر۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دودھ پلانے کے دوران آپ قرآن کریم پڑھیں گی، بہت اچھا ہوگا۔ مجبوری ہے تو لیٹ کے آپ کے لیے اجازت ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں اس طرح کی مجبوریوں کی وجہ سے۔ کوئی اور وجہ سے کوئی مجبور ہے، مثلاً عذر ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹا ہوا ہے تکلیف میں، وہ بھی ان معاملات کو دیکھ کے، اپنے کپڑوں کے سطر کے ڈیل ڈول کو دیکھ کے صحیح طرح رکھ کر وہ قرآن کریم کو آداب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ ابو حفیظ کا سوال ہے، کیا ایک چاول میں دوسرا چاول ملا کر بریانی بنا کر دی جا سکتی ہے؟ ابو حفیظ، ایک چاول میں دوسرا چاول ملا کر ہی تو بریانی بنتی ہے، ایک ہی چاول سے تو بریانی نہیں ملتی۔ میں نے کہا نا، آپ سوال صاف رکھا کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ایک چاول ادنا، ایک چاول گھٹیا، یہ دونوں ملا کے بریانی، یہ بات ہے تو اس کا جواب سنیں۔ ادنا اور گھٹیا ملا کر آپ نے رکھنا ہے تو پھر ادنا چاول کی قربانی کا ریٹ آپ نے دینا ہے، پھر اعلیٰ چاول کی جو بریانی کا ریٹ چل رہا ہے وہ بریانی کے ریٹ پہ آپ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اب اس میں آپ نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، تو ڈنڈی مارنے کا فرق تھوڑا سا کر لیا کرے، پھر ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو آپ اعلیٰ چاول کا ریٹ لیں اور ادنا چاول کو بیچتے پھریں، یوں جائز نہیں ہوگا۔ اعظم کا سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت لینا چاہی؟ باحوالہ ٹھیک روایت اور جی حوالہ اس کا بتا دیں جن سے یہ منسوب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے تھے، نام ان کا حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صحابہ کرام اس پہ غصہ ہوئے، اسے کوسنے لگے اور اس کو نہایت سست کہنے لگے کہ بات تو نے ٹھیک نہیں کی۔ تو حضرت السلام نے اسے اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمایا، بیٹا اپنی ماں سے زنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کہ یا رسول اللہ برا سمجھتا ہوں، بہن کے بارے میں، پھوپھو کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، یوں پوچھتے چلے گئے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ کوئی غیرت مند یہ کام نہیں کرتا۔ تو کہا بیٹا لوگ بھی اپنی بہنوں سے زنا کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھو سے، یوں اسے غیرت دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے سینے مبارک پہ ہاتھ مارا اور اللہ سے دعا مانگی، میرے مولا غلط خیالات سے میرے اس شخص کے جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس کے غلط خیالات اس کے سینے سے نکال دے اور اس کے سینے کو پاک فرما دے۔ تو اس کو زندگی بھر خیال نہیں آیا۔ اس کا حوالہ چاہیے تو مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے نقل فرمایا ہے۔ توحید نقشبندی کشمیر سے سوال کرتے ہیں، مچھلی کو شکار کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ توحید بیٹا، مچھلی کو شکار کرنا جائز ہے۔ کس طریقے پہ کرنا ہے؟ ایک بات کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ مچھلی پانی کے اندر مری ہوئی آپ کو نہ ملے، وہ حتف انف ہے، اس کی جائز نہیں ہے۔ مچھلی کا شکار آپ کریں، وہ کانٹے سے کریں، وہ جال سے کریں، وہ کرنٹ نکال کر باہر نکال کر، جو طریقہ آج کل الیکٹرانک آیا ہوا ہے وہ کریں، لیکن اس کی زندگی کا اختتام باہر ہونا چاہیے، اندر نہ مرے، باہر آ کر مرے۔ تو یہ بغیر ذبح کے جائز حدیث پاک میں احلت لنا المیتتان، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے اس کو بغیر ذبح کے، جس میں مختلف چیزیں گنوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو بھی گنا ہے۔ تو آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں، بس جو بھی طریقہ ہو، لیکن اس کی موت باہر ہونی چاہیے، پانی کے اندر نہیں ہو۔ پانی کے اندر ہے تو پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ شاہد اختر بھائی کا سوال بھی اسی سوال کی طرح منسوب ہے کہ حرمت علیکم المیتہ میں مچھلی بھی داخل ہے یا نہیں؟ شاہد اختر بیٹا، آپ کے سوال کا جواب پہلے سوال میں اس طرح دے دیا کہ حرمت علیکم المیتہ میں مچھلی شامل نہیں ہے۔ کیوں؟
جو اللہ نے میتا کو منع فرمایا، اس میتا کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت کی تشریح کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول کی ہے۔ قرآن کریم خود اللہ کے رسول کو حکم دیتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، آپ نے اس کو کیسے سمجھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تشریح، ایکسپلینیشن، وضاحت، تفسیر آپ نے ہی صحابہ کو سمجھانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے احلت لنا المیتتان فرما کر حرمت علیکم المیتہ کی تشریح فرما دی ہے، اس لیے مچھلی اس میں داخل نہیں ہے، مچھلی کا حکم علیحدہ موجود ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔